پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح فدا میری جان فدا، تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ سبحانہ سبحانہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے۔ آسمان پر چاند سورج ستارے چمکانے والا، زمین پر پھل پھول شجر اناج اگانے والا، آسمان سے بارش آنے والا، زمین پر انگوری کو اگانے والا، وہی ساری کائنات کا داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، ساری کائنات کا مالک رازق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان کی پاکیزہ ذات پر حضرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک عظیم موقع عطا فرمایا، رمضان مبارک کے اندر ہم نے خوب عبادت کی، تو اب اس رمضان کی عبادت کو سنبھالنے کا وقت ہے، یعنی کہ عبادت کر کے اس کو بے یار و مددگار چھوڑنا نہیں، اب جو چاہے دل کے اندر وہی گناہ کرتے جانا۔ یہ رمضان کا پیغام نہیں بلکہ انسان کی ایک ظاہری لذت ہے جو انسان ایک وقتی طور پر محسوس کرتا ہے، جس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کاروبار کرنے والا کاروبار کرتا ہے، اپنی دکان کو چمکاتا ہے، اپنی دکان کے اندر پھر سامان بھی رکھتا ہے، اب اس سامان کو محفوظ کرنے کے لیے باہر شٹر بھی لگواتا ہے، تالا بھی لگواتا ہے تاکہ میرے سامان کی چوری نہ ہو جائے۔ اب انسان نے خوب اعمال کیے اپنے اللہ کے سامنے، عبادت بھی کی، ریاضت بھی کی، قیام بھی کیا، سیام بھی کیا، سحری بھی کی، افطاری بھی کی۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کے دروازے پر ایک تالا لگائے، وہ تالا خلوص کا ہے، اعمال کا ہے، اللہ سے وحشت، اللہ سے ڈرنے کا ہے، تقوی کا ہے۔ جب انسان اس اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کرے گا، انشاءاللہ پھر قیامت والے دن یہ اعمال اس کو نظر آئیں گے۔ اگر انسان اس اعمال کی حفاظت نہ کرے گا، جیسے رات کو سونے سے پہلے کوئی انسان اپنی دکان کو کھول کر چلا جائے، پھر صبح دیکھے کہ میری دکان کے اندر سامان کوئی نہیں پڑا، رات کو آنے والے چور آئے، اس کی دکان سے سامان لے کر چلے گئے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا تو نے رات کو تالا لگایا تھا؟ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تالا نہیں لگایا تھا۔ کہا کہ پھر بدھو انسان تو خود ہے، بدنصیب انسان تو خود ہے، تجھے پتا ہے جب دکان کھلی ہوگی تو چور آئے گا، جب دکان کھلی ہوگی تو سامان چرایا جائے گا، تجھے سامان رکھنے کی تو پڑی تھی، سامان کی حفاظت کرنے کا تجھے سلیقہ اور طریقہ نہیں پتا تھا، اگر نہیں پتا تھا تو کسی سے پوچھ لیتا۔ آج کا عنوان ہمارے خطبہ جمعہ کا یہی ہے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں اس کو قیامت والے دن کیسے تلاش کریں گے۔ 2023 کے اندر رمضان آیا تو رب کے سامنے ہم کیسی وہ لسٹ دیکھیں گے، اپنے نامہ اعمال کا وہ رجسٹر کی کیسی لسٹ کھول کر دیکھیں گے، ہم نے کتنی عبادت کی، رب نے کتنا اجر دیا۔ تو اور رب العالمین کا قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ کائنات کے لوگوں یہ مت سمجھ لینا کہ صرف ایک مہینہ رب کی عبادت کرنی ہے، جب تک آپ کے آخری سانس آتے رہیں گے رب العالمین کی عبادت کرتے رہنا ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں ماجی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ای الاعمال افضلها، رب کے پاس افضل اعمال کون سے ہیں، رب کو جو سب سے محبوب ترین اعمال لگتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادوامها، ایسے اعمال جس پر ہمیشگی قائم کی جائے، جس پر انسان ہمیشہ رہے، رب العالمین کو یہ اعمال بڑے پسند رکھتے ہیں۔ فرمایا او اقل، چاہے یہ تھوڑے کیوں نہ ہو، چاہے ان کی تعداد قلیل کیوں نہ ہو، چاہے انسان تھوڑا عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن انسان اس کو مسلسل کرتا ہے، انسان اپنے شب روز کے اندر یہ معمول بنا لیتا ہے میں نے 5 وقت کی نماز کو پڑھنا ہے تو مسلسل پڑھنا ہے، میں نے روزانہ صدقہ خیرات کرنا ہے، چاہے 5-10 روپے کیوں نہ دے روزانہ صدقہ خیرات کرنا ہے، میں نے یتیموں کا سہارا بننا ہے تو روزانہ بننا ہے، میں نے مسکرا کر دیکھنا ہے تو روزانہ دیکھنا ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا ہے تو روزانہ کرنا ہے، چاہے مجھے 1 یا 2 رکوع کیوں نہ کرنے پڑے، میں اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ رہوں گا، میں اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کروں گا۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے اندر انسان خوب عبادت کرے، باقی 11 مہینے اللہ کو بھول جائے۔ انسان کا رب العالمین کے سامنے یہی انداز ہوتا ہے اکثر لوگوں کا کہ رمضان کے اندر اللہ کی خوب عبادت کر لیتے ہیں، رمضان کے اندر نعمتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، کیا باقی 11 مہینے انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا؟ یہ سورج چڑھنے والا 12 مہینے طلوع ہوتا ہے، یہ چاند چڑھنے والا 12 مہینے آسمان کو رونق بخشتا ہے، یہ آسمان پر ستارے، یہ سمندر پر چلنے والے ہوائی بیڑے سارے کے سارے یہ ستاروں کے راستے سے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، انسان 12 مہینے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ چڑھنے والا سورج جس کی وجہ سے ہمارے اناج پک جاتے ہیں، یہ پھل کے اندر لذت آ جاتی ہے، یہ گندم پک جاتی ہے، یہ کس وجہ سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے۔ یہ ہواؤں کا نظام چلنے والا، یہ ساری کائنات کے اوپر آسمان کھڑا ہوا ہے، کبھی آسمان تو 1 مہینے کے لیے کھڑا تو نہیں ہوتا، ہاں یہ رمضان آ گیا، یہ رمضان کے اندر آسمان تو فلک بوس ہو گیا، باقی 11 مہینے آسمان نیچے گر گیا، ہرگز ایسے نہیں ہوتا، یہ آسمان 12 مہینے ہی ٹکا رہتا ہے، 12 مہینے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتا ہے۔ یہ زمین ہمارے لیے بچھونا بن گئی، یہ 12 مہینے بچھونا رہتی ہے، یہ نہیں کہتے کہ میرے اوپر آپ نے صرف رمضان کے مہینے کے اندر چلنا ہے، باقی مہینے کے اندر اجازت کوئی نہیں، ہم چلتے بھی ہیں، تکبر کے ساتھ بھی چلتے ہیں، لیکن زمین پھر بھی نہیں پھٹتے، آسمان کے نیچے ہم چلتے ہیں، زمین کے اوپر ہم اپنا گھر بنا لیتے ہیں، زمین نے پھر بھی اعتراض نہ کیا کہ 1 مہینہ تو عبادت کرنے والا، 12 مہینے تو مجھ سے فائدہ اٹھانے والا، یہ فصل ہم کھاتے ہیں، ناج پھل ہم کھاتے ہیں، کبھی ایسا نہ ہوا کہ 1 مہینہ ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر پھل ملا ہو، باقی 11 مہینوں کے اندر پھل نہ ملا ہو۔ رب العالمین نے ہر مہینے کے اندر انعام کیا ہے اور فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب العالمین کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں آپ تو ایک پل بھی جھٹلا نہیں سکتے، رب العالمین کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، وَإِن تَعُدُّوا لَا تُحْصُوهَا، رب العالمین کی نعمتوں کو اگر آپ گنتی کرنا شروع کر دو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم پر انسان ذرا توجہ دے، 12 مہینے آنکھوں سے دیکھتا ہے، 12 مہینے کانوں سے سنتا ہے، 12 مہینے اپنی زبان سے بولتا ہے، اور اسی طرح 12 مہینے اس کا دل دھڑکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے 12 مہینے کو پکڑتا ہے، اسی طرح پاؤں سے 12 مہینے چلتا ہے، انسانی نظام چل رہا ہے، ایک پل کے لیے نہیں رکتا، لیکن انسان اپنے رب کو 1 مہینہ یاد کر لے، 12 مہینے یاد نہ کر لے، کیونکہ یہ انسان کا ایک موقع رب العالمین نے دیا ٹریننگ کا، اب یہ ٹریننگ کو استعمال کرنا ہے باقی 11 مہینوں میں بھی۔
فرمایا کہ اگر انسان ایک مہینہ رب کی عبادت کرے, باقی 11 مہینے عبادت نہ کرے, لیکن نعمتوں کو استعمال کرتا رہے, لیکن رب کی نعمتوں کا استعمال کر کے اپنے شب و روز گزارتا رہے, کیا یہ انسان کی بے وفائی نہیں؟ انسان رب کے سامنے پھر کتنا بے وفا نکلا, رب تو وفا کرتا رہا. انسان کی بے وفائی تو اس اعتبار سے ایک مہینہ عبادت کر لو, باقی سارا 11 مہینے چھٹی کر لو. رب العالمین فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر اس انسان کی طرح, اس عورت کی طرح جو ایک سویٹر بناتی ہے, اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز کاٹتی ہے, یہ کاٹنے کے بعد یعنی کہ ایک کپڑا بنا لیا, یہ کپڑا بنانے کے بعد یہ سوتی کپڑا ہے, یہ اون کا کپڑا ہے. عورتیں جرسیاں بناتی ہیں, یہ ٹوپی بناتی ہیں, جرابیں بناتی ہیں. فرمایا کہ اس عورت نے بڑی محنت کی, محنت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے پھر خود ہی کاٹنا شروع کر دیا. یہ انسان, اس عورت سے کوئی انسان اسی طرح کہتے ہیں کملا کوئی نہیں, یہ اتنی محنت کر کے خود ہی اس کو کاٹنا شروع کر دیا. فرمایا رب العالمین کے سامنے آپ نے ایک مہینہ خوب عبادت کی ہے, اب گناہ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا, اب گناہ کر کے اپنے اعمال کو ختم نہ کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر وہ انسان بڑا نصیب والا اور اچھا ہے جو انسان نیک اعمال کرنے کے بعد رب سے استغفار کرتا ہے, رب کے سامنے توبہ کرتا ہے. ہم 5 وقت رب کے سامنے نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنا بڑی عبادت ہے. فجر کی نماز کو ادا کیا, ظہر کی نماز کو ادا کیا, عصر کی نماز کو ادا کیا, مغرب کی نماز کو ادا کیا, عشاء کی نماز کو ادا کیا. فرض نماز کو ادا کرتے ہیں, سنت کو ادا کرتے ہیں, نوافل کو ادا کرتے ہیں. جب نماز کو مکمل کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, اس کے بعد کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یا اللہ تیری ذات بلند ہے, مجھے معاف کر دینا. یا اللہ تیری ذات بلند ہے, میری خطاؤں کو معاف کر دینا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس اعتبار سے استغفر اللہ کہتے ہیں, یا اللہ اس نماز کے اندر بھی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے. یا اللہ رمضان اس نماز کے اندر بھی ہم نے غلطی کوتاہی کر چکے ہوں گے, یعنی کہ نماز کے اندر بھی ہمیں وسوسے آ گئے, نماز کے اندر بھی دنیا کے خیالات آ گئے, اسی نماز کے اندر بھی ہمیں کاروبار کی سوچ آ گئی, ہم نے اس طرح تسبیحات کو مکمل نہ کر سکے جس طرح اس کا حق تھا. فرمایا کہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا, سبحان ربی العظیم پڑھنا. فرمایا یہ سارے کے سارے کلمات ہیں, اللہ کے سامنے ہم اس انداز سے کر نہ سکے جس طرح حق ہے. رب العالمین کا قرآن سورہ النساء اس بات کا اعلان ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کا حق ادا کرو. اکثر لوگ تو حق ادا کرتے ہی نہیں. اگر تجھے موت آ جائے تو مسلمان ہو کر مرنا, تابع دار ہو کر فوت ہونا. فرمایا کہ کائنات کے اندر جب ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے اس کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں, نیک عبادت کرنے کے بعد استغفر اللہ. ہم نے رمضان گزارا ہے, اب ہمارا کام ہے استغفر اللہ پڑھنا, اللہ سے استغفار کرنا. یا اللہ جس طرح یہ رمضان گزارنے کا حق تھا ہم حق ادا نہ کر سکے, غلطی کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے, لیکن پھر بھی ہم تجھ سے اس بات کا دعا اور التجا کرتے ہیں, مولا ہم کو معاف کر دے. استغفر اللہ واتوب الیک. یا اللہ ہم گناہ کے کر کے تجھ سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ نیکی کی اس کے اندر کمی پیشی کو اعتبار کرتے ہوئے یا اللہ تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں, ہم کو معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر اعمال کی قبولیت کے 2 شرائط ہیں. ایک تو انسان کے اندر اخلاص آئے, دنیا کی واویل کے لیے, ریاکاری کے لیے, دنیا کی نمود و نمائش کے لیے اعمال نہیں ہونے چاہیے, بلکہ رب کا اخلاص, رب کا
کا تقوی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ رمضان اور روزوں کا مقصد بھی یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب العالمین نے رمضان کے روزے دیے اس لیے کہ انسان کو تقوی آ جائے۔ فرمایا کہ اگر انسان کے دل کے اندر تقوی نہیں آیا تو پھر رمضان کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی باتوں کو ماننا، اللہ نے جو حکم ادا کیا ہے اس کو پورا کرنا، اللہ نے جس چیزوں سے منع کیا ہے اس سے انسان باز رہے، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ فرمایا کہ دوسرا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جب تقوی اختیار کر لے اور یہ جو عمل ہوگا وہ عمل اتباع رسول کے مطابق ہوگا تب قبول ہوگا۔ اگر انسان کا یہ سنت کے مطابق عمل نہیں پھر قبولیت کے درجے کو فائز نہیں پہنچتا۔ رب العالمین کا قرآن قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لوگوں اللہ کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے نماز کو قائم کیا جائے گا وہ اطاعت رسول پر مبنی ہوگا۔ جب اللہ کے لیے نماز کو قائم کیا جائے گا وہ اخلاص پر مبنی وہ کام ہوگا۔ فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے، اللہ کے لیے قربانی دینا ہے۔ یہ نہیں کہ جانور کو قربان کر دینا اسی کا نام قربانی ہے، بلکہ انسان اپنی خواہشات کی بھی قربانی کو ادا کرے، اپنے مال سے بھی قربانی کو ادا کرے، اپنی جان کے ذریعے بھی قربانی کو ادا کرے۔ مثال کے طور پر دل تو بڑا کرتا ہے انسان گناہ کرے لیکن اس لیے ترک کر دیتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ نے انسان کو بچانا ہے، اللہ کا پیغام آ گیا اس لیے میں گناہ سے بچ رہا ہوں۔ فرمایا یہ انسان قربانی دے رہا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ دل تو بڑا کرتا ہے انسان سود کھائے یہ زیادہ مال ہو جائے، لیکن رب العالمین نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کاروبار کو تو حلال قرار کر دیا گیا ہے اور سود کو حرام کر دیا گیا ہے۔ میں اس لیے رک جاتا ہوں کہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، مجھے زیادہ مال نہیں چاہیے بلکہ اتنا مال چاہیے جو میرے لیے حلال ہے۔ فرمایا اپنے مال کی یہ قربانی دے رہا ہے۔ انسان کو چاہیے انسان نیک اعمال کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے عبادت کرے۔ اب دکان پر کاروبار کے لیے گاہک بھی کھڑے ہیں، کہتے مجھے یہ چیز بھی دے دو یہ چیز بھی دے دو، اس اعتبار سے اپنی دکان کو بند کر دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ کا پیغام آ گیا ہے، حی علی الفلاح کا پیغام آ گیا ہے، تو رب العالمین کے سامنے اپنے کاروبار کی قربانی کو ادا کرتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ الغرض انسان کا سارے کا سارا جینا بھی اللہ کے لیے ہو جائے اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ اعتبار نہ ہو کہ ایک مہینہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، بلکہ یہ ہو کہ میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کی امت کی تربیت کرتے ہوئے جو انسان اللہ کے سامنے نیک اعمال کرتا ہے اس کو پھر محفوظ کرتا ہے، اللہ کا وہ قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے وہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کائنات کے لوگوں اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ فاطر ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ کائنات کے لوگوں جو شخص عزت چاہتا ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے عزت دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، عزت صرف اللہ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی عزت نہیں دیتا۔ اب کوئی عزت متلاشی ہے، اب اللہ کی جتنی عبادت کرے گا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، اپنی زبان سے اچھے بول بولے، قرآنی بول بولے، ذکر الہی بولے، جب ذکر خدا کرتا ہے لا الہ الا اللہ بولتا ہے، استغفر اللہ بولتا ہے، لا
الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بولتا ہے، یعنی کہ یہ ذکر بولتا ہے تو اللہ کو پیارا لگتا ہے، پھر اللہ اس انسان کی بھی عزت کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے بھی حکم دیتے ہیں یہ بندہ میرا پیارا بن گیا ہے، میں اس کا احترام اس کی عزت کرتا ہوں، فرشتوں آپ نے بھی عزت کرنی ہے، اور اسی طرح کائنات کے اندر ہر بندے کو پیغام دے دو جو بندہ میرا ہے، جو بندہ متقی ہے وہ اس بندے کی بھی عزت کرے، یعنی کہ عزت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ہمیں لوگوں کے سے عزت کے متلاشی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو اللہ عزت دیتا ہے وہ حقیقی عزت ہوتی ہے، جب انسان اللہ کا پیارا بن جاتا ہے پھر لوگ خود بخود عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسان کس کو رسپیکٹ دے، ہر ایک کو تو عزت احترام کرنا چاہیے، لیکن توقع یہ نہ رکھنی چاہیے میں اس کو عزت سے بولوں گا یہ عزت سے بولے گا، فرمایا کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے، اللہ سے اجر لینے کی نیت سے ہر ایک کے سامنے عزت کرے، ہر ایک کا احترام کرے، فرمایا کہ ایک بزرگ فرمانے لگے وہ بندہ بڑا اچھا اور بڑا سیانہ ہے جو لوگوں کے سامنے مسکرا کر بات کرتا ہے اور اللہ کے سامنے رو کر بات کرتا ہے، وہ بندہ قابل بنا ہے، وہ بندہ رب کے سامنے بھی محبوب ہے، لوگوں کے سامنے بھی محبوب ہے، یعنی کہ جب اللہ کے سامنے عبادت کرنا ہے تو اپنے آنسوؤں کو بہا لینا ہے، اللہ کے سامنے جب ذکر الہی کرنا ہے اپنے آنسوؤں سے اللہ کے سامنے رو کر دکھا دینا ہے، جب لوگوں کو ملنا ہے تو مسکرا کر بولنا ہے، جب لوگوں سے ملنا ہے تو اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، اس سے کیا ہوگا اللہ بھی راضی ہو جائے گا، انسان بھی راضی ہو جائیں گے، فرمایا کہ اپنے اعمال کو محفوظ کرنے کا طریقہ اس مثال سے وضاحت ہو جائے گی، ایک انسان اعمال کرتا ہے، اعمال کر کر کے وہ اپنے محفوظ کر لیتا ہے، اس کے بعد گناہ کر کے اپنے اعمال کو کس طرح برباد کر لیتا ہے، ایک بالٹی کے اندر اگر انسان پانی ڈالے پانی کو محفوظ کر لیتا ہے، اب چلتا چلتا اگر بالٹی کو اس طرح ہلاتا رہے تو پانی گر جائے گا، اگر نہ بھی ہلائے اس کے اندر سوراخ کر دے، خود ہی سوراخ کر دے، یہ پانی ہلکا ہلکا گرنا شروع ہو جائے گا، یہ پانی یہ ٹینکی جب بھر جاتی ہے ایک ٹوٹی کو جب کھول دیتے ہیں ایک نلکے کو کھول دیتے ہیں ایسا ایسا یہ ٹینکی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان کی یہ بالٹی یہ نیکیوں کی بالٹی اس اعتبار سے جب اس طرح سوراخ ہو جاتے ہیں یہ پانی نکل جاتا ہے، اس نیکیوں کی بالٹی کے اندر اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو سوراخ کر بیٹھیں گے، یہ پانی نیک اعمال جو ہے یہ نکل جائیں گے، اسی طرح ہم اگر اپنی نظروں کی حفاظت نہ کریں گے بالٹی کے اندر سوراخ کر دیں گے یہ بالٹی سے پانی نکل جائے گا، یعنی کہ ہمارے نیک اعمال بہ جائیں گے، ہمارے نیک اعمال نکل جائیں گے، اگر اپنی زبان کے ساتھ کسی کی چغلی کرتے ہیں ہماری نیکیاں جو ہم نے رمضان میں کی ہیں سحری افطاری کا اہتمام کرتے رہے کتنا مشقت کا یہ کام تھا وہ نیکیاں ساری کی ساری نکل جائیں گی، اگر ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ کسی پر ظلم کرتے رہے لیکن یہ سارے کا سارا رمضان کے اعمال ہم نے اپنی بالٹی کے اندر سموئے ہوئے ہیں، رب کے دربار میں حاضر ہوں گے، رب فرمائے گا بتاؤ مجھے کتنے اعمال لے کر آئے، یا اللہ یہ میں نے اعمال کیے ہیں 2023 کا رمضان آیا تھا، رب فرمائیں گے نامہ اعمال کو دیکھو اس کے اندر ثواب کو دیکھو کتنے اعمال ہیں، جب انسان اپنی بالٹی کے اندر اب نیکیوں والی اس بالٹی کے اندر نظر ڈالے گا کوئی نیکی باقی نہ بچے گی، کیونکہ ہم نے زبان سے اس کے اندر سوراخ کر دیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے سوراخ کر دیا، ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے اندر سوراخ کر دیا، جھوٹ بول کر سوراخ کر دیا، نظری بد کے ساتھ ہم نے سوراخ کر دیا، سود کے ذریعے سوراخ کر دیا، کسی پر ظلم کرتے ہوئے اس بالٹی کے اندر سوراخ کر دیا، یعنی کہ ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، رب کے دربار میں پھر گناہ بچیں گے، رب کے سامنے گناہ لے کر کیا جائیں گے، اللہ سے اب دعا کرنی ہے یا اللہ ایک تو یہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں اس کو قبول فرما لے اور اس کے اندر جو کمی پیشی ہے ہم استغفر اللہ پڑھ کر توبہ کرتے ہیں اس کی کمی پیشی کو دور کر کے قبولیت کا درجہ عطا کر دے، اور تیسرا
کام یہ ہے یا اللہ ہم اس اعمال کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم جس طرح رمضان کے اندر ہم نے عبادت کے ہم اس رمضان کی عبادت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ہماری زبان کی بھی حفاظت کرنا، ہماری آنکھوں کی بھی حفاظت کرنا، ہمارے کانوں کی بھی حفاظت کرنا، ہمارے پاؤں کی بھی حفاظت کرنا، ہمارے کردار کی بھی حفاظت کرنا، یہ سارے اعمال جب ہم کر لیں گے ہماری عبادت محفوظ ہو جائے گی۔ فرمایا صرف آپ نے محفوظ نہیں کرنی بلکہ اس کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے نا جو اپنے کاروبار کو دکان بنا کر صرف اتنی دکان نہیں رکھتا بلکہ اس کو فروخت کر کے ڈبل مال اور لے کر آتا ہے، اپنی دکان کو بڑا کرتا ہے، بلکہ یہی انسان بڑا فائدے مند اور نفع بخش ہوتا ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جس طرح اعمال کو کر لیا پھر اللہ سے محفوظیت ہے، ہم نے دعا التجا بھی کر لی، اب مزید عبادت اس اعتبار سے کرنی ہے، اللہ سے ہم نے بڑی جنت لینی ہے، اللہ سے بڑا رتبہ لینا ہے، اللہ کے مزید قریب ہو جانا ہے، پھر بھی 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا ہے، پھر بھی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا ہے۔ اگر ہمارا معمول جو رمضان میں رہا اسی طرح باقی 11 مہینے میں رہے گا تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ تو نے پوری زندگی رمضان کی طرح گزاری ہے، اب تیری موت آئے گی جس طرح رمضان کے بعد عید آتی ہے، انسان بڑا خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے ملتا ہے۔ فرمایا کہ پوری زندگی اگر رمضان کی طرح گزارو گے پھر جب موت آئے گی رب کی طرف سے پیغام آ جائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ تو تیری موت کو ہم عید کی طرح کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے رمضان میں اعمال کیے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ بنانے کی اور اس کے اندر جو کمی پیشی ہے اس پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔